السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات میں بے شمار اقسام کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، وامام الحسن والحسین، وإمامنا في الجنة جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت
بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک میں سے دو مختلف مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ البقرہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک خاص وقت تک مہلت عطا فرمائی۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، انسان اس میں اپنی تیاری کرتا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ دنیا کا وقت مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تاکہ میرے انبیاء اس کائنات میں آدم کی اولاد کو اللہ کی وحدانیت کے متعلق بتلا دیں، تاکہ انبیاء کرام اس کائنات کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا بتلا دیں۔ حضرات ذوالفقار، اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، ساتھ ساتھ ان کی دعوت کا بھی تذکرہ فرمایا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی کے آنے کا مقصد ان کائنات کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا بتلانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر مشکل آ جائے تو اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھنا ہے، اگر بیماری آ جائے تو اللہ کے سامنے اس بیماری کی شفا کو طلب کرنا ہے، اگر دنیا میں رزق کی ضرورت ہے، رزق میں برکتی آ چکی ہے تو رزق کے لیے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی دعوت کا بھی تذکرہ کیا۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو جو دعوت لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے اس دعوت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کائنات میں قوم نوح کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رازق نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ مانو۔ آئیے اس سے آگے چلیے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی دعوت دی ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کا
تذکرہ کرنا چاہوں، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہیں ماننا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اگر تذکرہ کرنا چاہوں تو انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا اور معبود نہیں ماننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر میں تذکرہ کرنا چاہوں، جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ ماننا۔ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ تمہارا بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارے رزق میں برکات عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی توحید کو پختہ کر لو اور آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے امت محمد کو جو دعوت دی، سب سے پہلی دعوت کوہ صفا پر چڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو آواز لگائی تھی، مکہ والے اکٹھے ہو گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا فرماتے تھے مکہ کے لوگوں کیا تم میرے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا جی اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی پہلی دعوت دی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں اللہ کو ایک خدا مان لو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گے۔ توحید اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آتا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت عطا کر لی، جس نے میرے نبی کی بات کو مان لیا، اس نے میری اطاعت اور فرما برداری کر لی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، پھر دنیا میں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کر لو۔ اتنی محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کو تھی، لیکن جب توحید کی باری آئی تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جا کر دعوت توحید دی، ان لڑکوں نے پتھر مارے، محبوب پیغمبر کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، آپ کا بدن مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا، پہاڑوں والا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر حکم دیجئے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دو، ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر دو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ تیری توحید سے واقف نہیں۔ بارش والے فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر حکم دیجئے اتنی بارش برسا دوں گا کہ یہ طائف والے بارش کے پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ آسمانوں سے پتھر برسانے والا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر حکم دیجئے آسمانوں سے پتھر برسا دو، ان کو پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم نا علم ہے، غافل ہے، اس کو علم نہیں، یہ تیری توحید کو نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ آئیے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں شرک کر لے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اور اگر انسان ساری زندگی توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جاتا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو لے کر آؤ گے، میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور علماء کرام نے توحید کی تعریف کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ توحید کی تعریف کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے، جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائے وہ بندہ پکا موحد ہے۔ پہلے نمبر پر معرفت باللہ بالربوبیت، اللہ کے رب ہونے کو پہچان جائے۔ جب انسان کا دل اس بات کا اقرار کر لے، دل اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اس بات کو پہچان لے، توحید کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ والاقرار بالوحدانیت، دوسرے نمبر پر انسان اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دے دے، اقرار کر لے، یہ توحید کا دوسرا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ وَنَفْيُ الْأَمْدَادُ مِنْهُ جُمْلَةٌ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہے تیسرے نمبر پر ان کی نفی کر دے تو انسان مکمل توحید پرست بن جاتا ہے۔ اور توحید کے متعلق اور کلمہ توحید کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث موجود ہے۔ جامعہ مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، صحابہ کرام اپنے مسائل نبی مکرم کے سامنے رکھ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سوالوں کے جوابات دے رہی ہے۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کا وقفہ آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر چلے جاتے ہیں اور کافی وقت تک واپس نہ آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ کہیں مدینہ میں کسی منافق نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی؟ صحابہ کرام پریشان ہوئے، پریشانی کی عالم میں مدینہ کی گلیوں میں نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نکلے، حضرت ابو بکر صدیق نکلے، حضرت عمر فاروق نکلے، حضرت عثمان غنی نکلے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم نکلے، دیگر صحابہ کرام محبوب پیغمبر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چلتے چلتے مدینے میں بنو نجار کے اس باغ میں پہنچا جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انگوروں کے کھال کو پیش کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان انگوروں کو نوش فرما رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کی وجہ پوچھی، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، کافی دیر تک مسجد میں واپس نہ لوٹے، اس بات کا خوف ہوا کہیں مدینے کا کوئی منافق آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین تجھ پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ،
کیا تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتلا دوں جس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا فرما دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، ضرور ایسے کلمہ کے بارے میں بتلا دیجئے جس کلمہ کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کائنات میں اپنی زندگی بسر کرے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین اسے نصیب فرما دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر موجود ہوں گے، میزان کو مقرر کر دیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک نوجوان کو لایا جائے گا اور اس کے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نامہ اعمال اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اس رجسٹر کی لمبائی اور چڑھائی ہوگی۔ اس کا پہلا نامہ اعمال کھولا جائے گا، سارے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہ ملے گی، اسے بڑائیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، پھر دوسرا نامہ اعمال، پھر تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 99 نامہ اعمال اس کے گناہوں سے بڑے بڑے ہوں گے، یہ برائیوں والے پلڑے میں اس کے 99 نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، 100واں نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ یہ شخص کہے گا اے اللہ ایک طرف 99 نامہ اعمال گناہوں سے بڑے پڑے ہیں، ایک طرف ایک نامہ اعمال، اگر یہ سارا بھی نیکیوں سے بڑا ہوگا تو پھر بھی میرا جنت میں جانا واجب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی سزا دے دی جائے گی، 100واں نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں آخری ورقے پر ایک چھوٹی سی سطر میں ایک کلمہ لکھا ہوا ملے گا، وہ کلمہ کیا ہوگا کہ جب اس نے اسلام کو قبول کیا اس نے اپنے زبان سے یہ لفظ ادا کیے ہوں گے لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ایک نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور 100 نامہ اعمال گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ باری ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اے اللہ کوئی ایسا کلمہ بتلا دیجئے جس کلمے کو میں پڑھوں تو آپ مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو کیجئے۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اے اللہ یہ تو کائنات کا ہر فرد و بشر یہ ذکر کرے گا، میرا امت بھی کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر 7 کے 7 آسمان اور 7 کی 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور صرف یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ توحید پوری کائنات سے زیادہ وزن ہوگا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ
فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور کائنات میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیری حمد کو بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ بے شمار مرتبہ بیان فرمایا۔ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ کہ اصحاب الأخدود کو قتل کیا گیا۔ یمن کا ایک علاقہ بحران ہے، یہاں پر اس وقت کا بادشاہ یہودی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے توحید پرست اس وقت کے مسلمان تھے، ہدایت پر تھے، اور اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا، اور اس وقت کے بادشاہ کا نام یوسف بن شرجیل تھا اور یہ یہودی تھا۔ اس واقعے کو مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، جادوگر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے ایک دن کہا کہ میری عمر کا پتہ نہیں، جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، کسی وقت میری موت کا وقت آ سکتا ہے، مجھے ایک ذہین لڑکا چاہیے جسے میں اپنا جادو سکھلا دوں۔ تو بادشاہ نے اپنے علاقے میں سب سے ذہین لڑکا چنا اور اس جادوگر کا شاگرد بنا دیا۔ یہ لڑکا روز اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس جادوگر سے جادو سیکھتا ہے، رات کو واپس اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اسی دوران اس کی ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے جو اللہ والا ہے۔ یہ بستی سے باہر جنگل میں اپنے حجرے میں اپنے خیمے میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پکارتا ہے۔ اور ایک دن اس عبداللہ بن تامر جو اس جادوگر کا شاگرد ہے، اس کی ملاقات اس راہب سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، یہ لڑکا موحد بن جاتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے اس راہب سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے اللہ کی توحید کو سیکھتا ہے۔ پھر جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے جادو سیکھتا ہے، واپس شام کو لوٹتے ہوئے اس راہب سے پھر اللہ کا دین سیکھتا ہے، واپس گھر جاتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس واقعہ کو نقل کیا گیا کہ اس بچے پر اتنا تشدد کیا گیا، بچہ جب گھر سے نکلتا راہب کے پاس بیٹھتا، جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا، جادوگر اسے مارتا، اسے اذیت دیتا، تو میرے پاس لیٹ کیوں آیا؟ اور شام کو جاتے ہوئے راہب کے پاس سے گزرتا، اللہ کا دین سیکھتا، گھر واپس جاتا، گھر والے اس پر تشدد کرتے لیٹ کیوں آیا ہے؟ لیکن اس نے توحید کو نہ چھوڑا اور اس نے ایک عہد کیا کہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو ضرور دونوں کے دین کو آزما لوں گا، راہب کے دین کو بھی آزما لوں گا، اس جادوگر کے دین کو بھی آزما لوں گا۔ وقت آ گیا، رستے میں چلتے ہوئے ایک بڑے اژدہا نے راستہ روکا، لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ راہب اور جادوگر کے دین کو آزما لیا جائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کو، اس اژدہا کو پتھر مارا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کو اس کی کرامات کا پتہ چلتا گیا۔ ایک نبینا شخص آیا اور کہنے لگا تم بہت بڑے جادوگر ہو، میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو۔ یہ بچہ کہنے لگا تم اس رب پر ایمان لے آؤ جس نے زمین آسمان اور کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب تم اس پر ایمان لے آؤ گے اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے ایمان لایا، اللہ نے اس کی بڑائی واپس لگا دی۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، بادشاہ نے اس راہب کو، اس نبینے شخص کو جس کو اللہ رب العالمین نے نظر واپس لگا دی اور اس بچے کو تینوں کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بچے نے اس راہب کے دین کا تذکرہ کیا، کیونکہ بادشاہ یہودی تھا، اس نے فوراً اس عیسائی راہب کو قتل کروا دیا، اس نبینے شخص کو قتل کروا دیا، اور اس بچے سے اس وجہ سے ڈرتا تھا
کہیں اسے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تو جادو کا اثر میرے اوپر آ جائے گا۔ اس نے اپنے فوج کے جوانوں سے کہا کہ جاؤ پہاڑی سے اسے دھکا دے دو، کھائی میں گر جائے گا، کوئی جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر دے گا۔ جب یہ پہاڑی پر پہنچا، پہاڑی میں زلزلہ آیا، سارے فوجی اس پہاڑی سے گر گئے۔ یہ بچہ واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ مختصر پھر اسے سمندر کے اندر پھینکنا چاہا، سمندر میں طوفان آیا، ساری کشتی ٹوٹ گئی، یہ بچہ بچ گیا۔ آخر بادشاہ کی پریشانی دیکھی، اس بچے نے کہا اگر مجھے واقعاتاً تم قتل کرنا چاہتے ہو، اس طرح کرو کہ سارے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کر لو اور مجھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دو اور یہ بات کہہ کر تیر چلاؤ کہ اس بچے کے رب کا نام لے کر میں اسے قتل کرتا ہوں۔ اس بادشاہ نے اسی طرح کیا، یہ بچہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن اس میدان میں جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں نے بریک آواز ہو کر یہ بات کہی، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری بستی، ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ نے پھر ایک خندق کھودی، اس کے اندر آگ جلائی گئی اور ساری بستی والوں کو اس آگ میں پھینک کر قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ البروج میں قتل اصحاب الاخدود، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور ایک بچہ جس نے پیدائش کے فوراً بعد جو گفتگو کی انہی لوگوں میں سے تھا۔ جب ایک ماں کے 3 بچے تھے، پہلے بچے کو آگ کے اندر پھینکا گیا اور کہا گیا ابھی وقت ہے، تیرے 2 بچے باقی ہے کہ تو عیسائیت کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لے۔ اس نے استقامت اختیار کی، دوسرا بچہ آگ میں پھینک دیا گیا۔ تیسرا بچہ جو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ بچہ جب اسے کھینچا اور کھینچ کے آگ کے اندر پھینکا تو اس ماں کے دل میں ایک طرف اٹھی کہ میرے چھوٹے سے بچے کو جلا دیا گیا۔ یہ بچہ بولا اور کہنے لگا اماہ اجرنی فإنک علی الحق، اے میری ماں پریشان نہ ہونا، ہم حق پر ہیں، اگرچہ آج ہمیں آگ میں جلا دیا گیا لیکن ہم حق پر ہے، ہم نے اللہ کی توحید پر اپنی جان کو قربان کیا اور اس جان کے قربان کرنے کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ آئیے آج کے خطبے کا نچوڑ، اپنی توحید کو پختہ کر لیجئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کیجئے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کی بات آ جائے وہاں ڈٹ جائیے، اللہ کی توحید کو اپنا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اذکار کے اندر جو سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کیجئے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے اے اللہ جس وقت موت آئے ہماری زبانوں پر یہ کلمہ توحید جاری فرما دے۔ جس شخص کی آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔